اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے ماہ سیام ماہ رمضان کریم عالم اسلام کو مبارک اور سعادت ہو۔ رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب میری امت کا، شعبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان ماہ سیام کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا سوال ہے، اسی طرح فرض روزوں کا بھی سوال ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے نمازیں قضا کی ہیں تو جس طرح نمازوں کے قضاء عمری ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اگر زندگی میں آپ نے کبھی روزے ماہ سیام کے قضا کیے ہیں تو ان کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ رمضان آپ کو ایک اللہ نے اور موقع دیا ہے کہ آپ پچھلے گزرے ہوئے ماہ سیام کے قضا شدہ روزوں کو ادا کر سکیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کا کفارہ کیسے کریں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی جواب دینا ہے۔ ان کا کفارہ اس طرح کیا جائے کہ کم از کم 10 لوگوں کو افطاری کرا دی جائے۔ یہ آپ کا ایک روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ بہت سارے علماء اکرام، بہت سارے جو کی بورڈ سائنٹسٹ ہیں، وہ آ کر یہ فرمائیں گے کہ یہ کیا ہوا، کفارہ تو 2 لوگوں کا 3 لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے وہ اس کے حساب سے ہے جو وقت کے حساب سے تھا۔ فی زمانہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں، فی زمانہ جو آپ نے اللہ کی ناراضگیاں مول لی ہیں، اس کے حساب سے آپ جب قضا کر رہے ہیں، کم از کم آپ 10 لوگوں کو تو 5 کی تو اس میں سحری ہو جائے گی، 5 کی افطاری ہو جائے گی۔ اللہ اولاد کو اتنی توفیق دے کہ وہ اس طرح سے کر سکے۔ جو لوگ اس طرح سے نہ استطاعت رکھ سکیں ان کو چاہیے پھر کم از کم 2 لوگوں کی سحری اور 2 لوگوں کی افطاری کرائیں۔ وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو اگر توفیق دی ہے، اور اللہ آپ کے اچھوں کو پیاروں کو حیات رکھے، ایک انسان کو مسلمان کی حیثیت سے دوسرے کو افطار تو لازمی کروانا چاہیے۔ میں یہاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث آپ کو ہدیہ کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ کسی کو روزہ افطار کروانا روزہ رکھنے سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اجر رکھتا ہے۔ اور روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں قیامت کے دن بنفس نفیس خود روزے دار کو عطا کروں گا جب وہ ریحان یعنی جنت کے دروازے سے داخل ہوگا۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب آپ کسی کو روزہ افطار کرائیں گے تو وہ بھی اسی کے برابر اجر ٹھہرے گا۔ یہی تو امام آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اپنے والدین کا، اپنے گزرے ہوئوں کا یہ آپ کو موقع اللہ نے دیا ہے کہ آپ ماہ سیام ماہ رمضان میں ان کا کفارہ کر سکیں۔ دیکھیے ماہ رمضان میں اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ یہ رمضان ایک اکیڈمی ہے۔ رمضان ایک مہینے کا آپ کے ریفارمیشن کا، معدے کو ریبوٹ کرنے کا، آپ کے انزائمز کو ریبوٹ کرنے کا، آپ کی پوری باڈی کے سسٹم کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کر دینے کا مہینہ ہے۔ جب آپ اپنے معدے کو ایک ماہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں، چپ کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو پیاس سے، اس کو رزق سے محفوظ کر کے، یہ پورے 1 سال کے لیے فنکشن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ آپ کو تحفہ اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کا معدہ آئندہ 11 مہینوں کے لیے سارا سال اس کے رزق کو سورہ رحمان کے صدقات سے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا اللہ نے اگر یہ آپ کو موقع پورا دیا اور اس میں کچھ چیزیں نیگلیجنس سے قضا ہو گئی ہیں تو آپ فالوئنگ شوال میں اسے کمپلیٹ کریں۔ رمضان میں آپ کو یہ میسج بھی دے دوں کہ سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے شوال المکرم المعظم کے 6 روزے رکھے گویا اس نے پورا سال حالت روزہ میں بسر کیا۔ تو یہ صرف 6 ڈیز کے روزے ہوتے ہیں جو شوال کے مہینے میں آتے ہیں، اور رمضان کے یکم سے ہی اس کی اسپرٹ کو قائم رکھیں گے آپ تو آپ کو شوال کبھی بھی بھاری نہیں لگے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی سے اس کو سوچنا چھوڑ دیا تو آپ کو شوال کے روزے بہت بھاری لگیں گے۔ رمضان ماہ سیام میں دوسروں کا خیال کیجئے۔ جس زبان، جس نظر، جس نگاہ کو، جس ہاتھ کو، جس نیت کو اور جس اسپرٹ کو آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے نرم رکھا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، کوشش کیجئے
کہ یہ جذبہ پورے 11 مہینے کا مسلمان رہے، کیونکہ مسلمان صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوتا، رمضان کے علاوہ نکل کر پورے 11 مہینوں میں وہ ایک اسی مسلمان کی حیثیت سے شرکت کرتا ہے کہ جو ایک پورے ماہ تک اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں، نماز میں، تراویح میں، صدقات میں، خیرات میں شامل حال رہا ہے، اور اللہ پاک آپ سے یہی چاہتا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور ہدیہ کر دوں گا، ہم ڈیفرنٹ سبجیکٹ پہ بات کریں گے اس پہ، لیکن یہاں کیونکہ رمضان کی مبارکباد ہے تو آپ کو یہ ہدیہ کر دوں۔ میرے بزرگ، میرے جد فرمایا کرتے تھے کہ آنے والا ہر رمضان گزر جانے والے رمضان سے زیادہ بھاری ہوگا، اور آنے والا ہر محرم گزر جانے والے محرم سے زیادہ بھاری ہوگا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کا بھاری کہنے سے کیا مراد ہے، فرماتے کہ تم 2 چیزوں سے نزدیک ہو جاؤ گے، نمبر 1 قیامت سے، دوسرا امام زمانہ سے۔ لہٰذا کثرت سے اس پورا رمضان 2 چیزوں کی آپ نے دعا کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ پاک سید پاک کے چھوٹے بڑے ہر دشمن پر قہر اور لعنت کے بعد یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک آپ کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے، اور دوسرا یہ اس بات کی دعا کیجیے گا کہ آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ اس پیننسولا میں جن جو ٹیکنو ریفارمیشن کا آغاز ہو چکا ہے، جسے ہم جیولوجیکل ٹرمز میں زلزلہ کہتے ہیں، وہ آ چکا ہے، اور ٹرکی سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ سال ہر آئندہ آنے والے سال کے لیے کتنا بھاری ہوگا، جو کچھ بھی نتائج ہوں گے وہ ہوں گے سو ہوں گے، لیکن 2 باتیں اٹل ہیں کہ آپ 2 چیزوں سے بہت نزدیک ہو جائیں گے، ایک قیامت، دوسرا امام زمانہ سے، اور انہی کا ظہور اس کائنات میں مسلمانوں کے لیے انصاف لا سکتا ہے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے والدین کا، پڑوسیوں کا، انجانوں کا، جن کو آپ نہیں جانتے، ان سے مسکرا کے ملیے گا۔ امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔